تنقید کی تعریف۔ تنقید نقد سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ کے آتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فن پارے کی تشریح و توضیح کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ کسی غزل، نظم، افسانہ، ڈرامہ، ناول یا کسی ادبی تخلیق کا مطالعہ کر کے اس کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے فن پارے اور فنکار کے مقام کا تعین کرے تو اس عمل کو تنقید یا ادبی تنقید کہا جاتا ہے۔ تنقید کا کام فن پاروں کی قدر و قیمت تعین کرنا ہے۔ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں اور تقریضوں میں ملتے ہیں۔ تنقید کے لیے استدلال ضروری ہے۔ تنقید کی مقتضیات میں سے معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ تنقید نگار کو مالی سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ تنقید کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہے یا سوچی گئی ہے انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے، بقول میتھو آرلینڈ۔ ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے، زندگی کے لیے تنقید اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس، یعنی ادب کے لیے تنقید اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ زندگی کے لیے سانس۔ فلابیر نے تنقید کو ادب کے جسم کا کور بتایا ہے۔ جسم کا کور فلابیر نے تنقید کو، ٹینیسن نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے۔ چیخوف نے تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دیا ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ چرچسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، بقول ریچرڈسن۔ تنقید قدرین متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ جھوٹ اور پست و بلند معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عنصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے، بقول الاحمد سرور، ہمارے اردو نقد۔ ایمرسن کا کہنا ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ڈرائیڈن نے کہا ہے کہ ناقدوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ بائرن نے یہ کہہ کے تنقید نگار پر چوٹ کی ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں تاثرات بیان کر دے، ویلٹر پیٹر، بقول ویلٹر پیٹر۔ کالرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ ناقد
فرائڈ کا خوشہ چین ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس کے دونوں کے نظریے میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ بقول کلیم الدین احمد۔